अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबक यहाँ से स्टार्ट होगा। इस माउस को जो है अच्छे से देख लें कि कहाँ पर हमारा पॉइंट है। तो आज का हमारा लेटर है ओ। जैसे कि मैं अपनी पिछली एक्सरसाइजेज में भी, मैंने पिछले लेटर्स में भी बताया था कि जो ग्रीन लेटर्स हैं, तो बच्चों को ये बताने के लिए कि याद रखने के लिए कि प्रैक्टिस करते वक्त उनको आसानी हो कि जितने भी ग्रीन लेटर्स हैं उनको हमने मोटा करके पढ़ना है। तो थ को हम जो है मोटा अदा करेंगे और इसका मखरज भी देख लेते हैं। मखरज हमारी जबान की जो नोक होती है वो ऊपर वाले दो दांतों के बैक साइड पे जो है इन्हीं के टच होती है। खैर ये तो मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है ऐसे ही अदा हो जाता है जैसे कि ये लफ्ज जो है ऑलरेडी। तो इसको जो है सिंपली जो है हम पर ये प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चों को ये प्रैक्टिस कराएंगे कि तो मोटा अदा हो, क्योंकि ता और तो इसको हमने मिक्स नहीं करना। ता जो होता है वो बारीक होता है और तो जो है ये मोटा होता है। अगला हर्फ है हमारा वो। अच्छा, वो का डिफरेंस क्या है? अब इधर अगर हम देखें, जाल, जा और वो ये मिक्स हो सकते हैं, तो इसीलिए इसका हमने ज्यादा ध्यान देना है। जाल जैसे मैंने पहले बताया था जबान की नोक से, टिप ऑफ द टंग से प्रोनाउंस होता है। जा जो है ये विसल साउंड आता है थोड़ा सा, और हमारे जो है टीथ आपस में अच्छे से कनेक्ट होते हैं। और वो जो है ये भी टिप ऑफ द टंग से यानी कि जबान की नोक से अदा होता है। लेकिन अब जाल और वो को अदा करने का डिफरेंस क्या है कि जाल जो है ये नरमी से अदा होता है और पतला होता है, और वो जो है ये मोटा अदा होता है। हम वो का मखारिज भी देख लेते हैं। ऐसे जो है हमारी जबान की नोक जो है वो दांतों के बीच में आएगी, ऊपर वाले दांतों के जो सिरा होता है उसके साथ लगेगी। तो ऐसे तीन हरूफ जो है वो ऐसे अदा होते हैं, 3 लेटर्स अदा होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, सा, जाल और वो। तो इसकी भी जो है हमने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वो अगला जो मखारिज है लफ्ज है हमारा वो है आइन। आइन जो है ये भी हमारा मिडल थ्रोट से प्रोनाउंस होता है, जैसे कि हा और आइन, इसका मखारिज जो है वो एक ही है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट लेटर है गौइन। इसको भी हम मोटा अदा करेंगे क्योंकि ये भी ग्रीन कलर का है। इससे जो है हम पहचान बताएंगे बच्चों को कि इसको मोटा अदा करना है। अब अगला लफ्ज है हमारे पास फा। फा हमने कैसे अदा करना है कि हमारे जो दांत होंगे वो हमारे उसके होंठों के जो है ऊपर अच्छे से लगने चाहिए। जैसे हम इंग्लिश में जो है अल्फाबेट में प्रोनाउंस करते हैं एफ, उसी तरह फा ये हम दे सकते हैं। ऐसे हमारे दांत जो होंगे ये होंठों के ऊपर आएंगे। फा। अगला हमारा लेटर है ऑफ, ये मोटा अदा होगा। अब ऑफ और कैफ, इन दोनों को हमने कभी भी मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये एक अगर मिक्स करेंगे तो एक ही लफ्ज बन जाएगा। हालांकि ये एक लफ्ज नहीं है, ये दो अलग अलग जो है लेटर्स हैं, और इससे जब एक लफ्ज बनता है तो उसके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो ऑफ, ये जो नुक्तों वाला डॉट्स वाला ऑफ है इसको हम मोटा पढ़ेंगे, और कैफ ये बारीक पढ़ा जाएगा। लाम, मीम। अब मीम को भी हम ऐसे अदा करेंगे कि हमारे होंठ जो है वो आपस में अच्छे से जो है वो कनेक्ट होने चाहिए। जैसे कि देखें यहाँ पर मीम जो है, अब मीम भी हमारे होंठों से प्रोनाउंस हो रहे हैं, होंठों से अदा होंगे, लेकिन होंठ हमारे अच्छे से आपस में दोनों जो है वो बंद होने चाहिए। मीम, नून, वाव। अच्छा, इसमें हमारे होंठ अच्छे से गोल होने चाहिए। जैसे कि हम इंग्लिश का जो एक वर्ड है वाव, इस तरह होता है, उसी तरह इसको भी हमने अदा करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम होंठों के सिरों पे ही बोले वाव, ऐसे नहीं। होंठों को अच्छे से गोलाई करनी है ताकि वो लफ्ज सही अदा हो, वाव। अगला हमारा हर्फ है हा। अब देखिए हा और हा, इसको हमने मिक्स नहीं करना, क्योंकि हा मिडल थ्रोट से प्रोनाउंस हो रहा है, उसका मतलब अलग बनेगा। हा जो है ये हमारे चेस्ट से आवाज आती है, चेस्ट से जो है एयर जो है ब्लो होती है, और इसको हम ब्लॉक नहीं करते। तो हम बिल्कुल जो है थ्रोट में जो है इसको ब्लॉक नहीं करेंगे, हवा जो है और मोटा अदा होगा। हा, ये चेस्ट से इसका साउंड आता है। हमजा, या। अब हा और हमजा का जो प्रोनाउंसिएशन पॉइंट है वो भी सेम है। हम यहाँ से जो है अंदाजा लगा सकते हैं, हमारा जो चेस्ट से जो है साउंड आता है हमजा, हा, ये दोनों चेस्ट से आते हैं। फिर मिडल थ्रोट से वस्ते हलक से होते हैं आइन, हा। फिर उससे जरा ऊपर थ्रोट से होता है गौइन, खौ।
تو اس طرح جو ہے ہماری جو ہے پیج نمبر 1 جو ہے یہ پورا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے ہمیں بچوں کو اچھے سے پریکٹس کرانی ہے، تب کو ہمیں اچھے سے جو ہے اس کی پریکٹس کرانی ہے، اور تب تک پریکٹس کرانی ہے جب تک بچوں کو یہ سارے لیٹرز جو ہیں وہ اچھے سے ذہن نشین نہیں ہو جاتے اور وہ ان میں فرق کرنا سیکھ نہیں لیتے۔ ساتھ ساتھ جب ہم آگے ایکسرسائزز بچوں کو کرواتے ہیں تو اس میں بھی ہم بچوں کو بار بار یاد کرواتے ہیں کہ اس لفظ کو یہاں سے ادا کرنا ہے، اس لفظ کو یہاں سے ادا کرنا ہے، تاکہ بچوں سے بھولے نہیں، کیونکہ ایک اس سے جو ہے اس پہ کافی نہیں ہوتا کہ ہم ایک دفعہ بچوں کو بتا دیں کہ اس لفظ کو یہاں سے ادا کرنا ہے، وہ ایسے ہی کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آگے جیسے جیسے جو ہے پریکٹس ہوتی جاتی ہے اور حروف جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے بڑے ہوتے جاتے ہیں، تو اس میں بچوں کو ساتھ ساتھ بتانا چاہیے کہ کون سے لفظ کو جو ہے یہاں سے ادا کرنا ہے، بار بار جو ہے بچوں کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے تاکہ حروف ویسے ہی ان کی زبان پہ چڑھیں۔ اور پہلی دفعہ جب ہم بچوں کو سکھائیں گے اور اسی طریقے سے سکھائیں گے تو بچوں کو بالکل مشکل نہیں لگے گا اور بہت آسانی سے جو ہے بچے آرام سے اس کو جو ہے سیکھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نیکسٹ ایکسرسائز ہے وہ ہمارے نیکسٹ لیسن میں ہوگی۔ ابھی جو ہے ہم اپنا جو ہے دوسرا ہمارا جو ہوتا ہے نماز کا، وہ ہم سکھائیں گے بچوں کو۔ تو ہم نے سبحانک اللہم جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ہمارے لیسن میں، اب ہم اس سے آگے جائیں گے۔ تو ہم ہاتھ ہمارے اسی طرح بندے ہوں گے، بچوں کو ہم سکھائیں گے کہ ہمارے ہاتھ ایسے ہی بندے ہوں گے، پاؤں بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بچوں کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے یہ ٹھیک کروانی ہے۔ اس کو جو ہے اکثر غلطی ہوتی ہے یہاں پہ اعوذ باللہ، اعوذ، اب یہاں پہ بھی زال جو ہے یہ جیسے کہ یہ زال کا جو لفظ ہے حرف ہے یہ جو ہے یہ زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے، اسی طرح اس کو ہم نے ٹپ آف دا ٹنگ سے زبان کی نوک سے ادا کرنا ہے۔ کھڑی زبر کو ہم نے لمبے کرنے ہیں، اس کو ہم نے تو پڑھنا ہے، تا نہیں پڑھنا، من الشیطان نہیں ہوگا، من الشیطان ہوگا۔ تا اور تو کا ڈفرنس جو ہے بچوں کو ہم رکھیں گے۔ اسی طرح بسم اللہ اس پہ ہا جو ہے یہ مڈل تھروٹ والا ہا ہے، اس کو ہم نے ہا ہی ادا کرنا ہے۔ رحیم میں بھی وہی ہا ہے، اس کو ہم نے ہا نہیں بولنا، رحیم نہیں بولنا، رحیم بولنا ہے۔ اسی طرح آگے ہم جاتے ہیں ہماری سورہ فاتحہ کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اچھا اس میں بھی اسی طرح مخارج کو ہم نے دھیان سے دیکھنا ہے، زبر، زیر زبر اور کھڑی زبر جہاں پہ ہیں ان کو ہم نے لمبا کرنا ہے اسی طرح ہی، اور مد کو یہاں سے لمبا کرتے ہوئے شد کے ساتھ جڑانا ہے۔ اس کو کیسے ہم کرتے ہیں اس کا طریقہ انشاءاللہ ہم قاعدے میں سکھائیں گے کہ کیسے مد اور شد جب اکٹھے آتے ہیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو بچوں کو پہلی دفعہ جب یاد کرائیں تو اس کو بہت کوشش جو ہے یہ کریں کہ صحیح چیز ہی بچے کے دماغ میں بیٹھے، کہ ساری زندگی اس نے پھر پڑھنا ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح چیز جو ہے اس کو پڑھے، کہ اگر غلط زبان پہ چڑھ گیا تو ساری عمر جو ہے بچہ غلط پڑھتا رہے گا۔ اور اگر آپ بڑے ہیں تو آپ اس کو غور سے سنیں اور دیکھیں آپ کی کہاں پہ غلطی ہے۔ اکثر لوگ ایاک نعبد ادھر الف لمبا ہوگا، اسی طرح مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کو جو ہے آپ دیکھیں اور نوٹ کریں کہاں پہ غلطی ہے اور اس کو ویسے ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا ہمارا اب جو ہے ہمارا پورشن ہوتا ہے، ہم بچوں کو تھوڑا سا اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو آج ہم بتائیں گے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے جو ہے خوبصورت اور سب سے اچھی لاسٹ بک جو ہے وہ ہے قرآن، جو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور پروفٹس پہ اور نبیوں پہ جو ہے کتابیں نازل کی ہیں، 3 اور بکس بھی نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان کتاب میں ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 بکس ہیں، ٹوٹل 4 بکس اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ اب توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن جو ہے ہمارے لاسٹ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ 4 بکس ہیں اور اس پر ہمارا جو ہے یہ بلیو ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، اور اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ ہاں اس میں جو ان سے آرڈرز تھے، اس میں جو ان سے احکام تھے وہ ابھی جو ہے وہ کینسل ہو چکے ہیں، اچھے ہم ان رولز کو فالو نہیں کرتے، لیکن ہم نے اس بات پہ جو ہے یقین رکھنا ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اپنے نبیوں کے اوپر۔ اور قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی بھی نہیں آئیں گے، وہ لاسٹ بک ہے اور لاسٹ پروفٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحیفے نازل کیے تھے۔ بکس جو ہوتی ہیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، لیکن صحیفے جو ہوتے ہیں، صحیفے جو ہیں وہ کچھ پیجز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لائنز بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں صحیفے، یعنی کہ وہ ایک بڑی بک نہیں ہوتی، فیو پیجز، تھوڑے سے پیجز ہوں گے یا کچھ لائنیں ہوں گی یا اس طرح۔ تو صحیفے بھی جو ہے مختلف نبیوں پر نازل ہوئے
ہوئے ہیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے ہیں, حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل ہوئے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں. تو اس طرح جو ہے اس کے علاوہ اور بھی پیغمبروں پہ نازل ہوئے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ جو ہے ہمارا بلیو جو ہے وہ ہونا چاہیے. اسی سے جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا, کیونکہ ایمان کمپلیٹ ہونے میں جو ہے اس کا بھی ان باتوں پہ جو ہے یقین رکھنے کا بھی جو ہے بہت عمل دخل ہے. تو یہ جو تھا یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا لیسن آج کا کمپلیٹ ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نیو لیسن کے ساتھ اور نیو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اور باتیں سیکھیں گے. انشاءاللہ وہ جو ہے ہم کل دوسری کلاس لیں گے, اس میں کریں گے. ابھی تک کے لیے اتنا تھا, اور نیو ایکسرسائز کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے بنے رہیے اور دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.